مرد کا جو آرڈر آف رسپانسبلٹیز ہے نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیرنٹس ہیں، پھر وائف ہے، پھر کڈس ہیں اور پھر اس کے ریلیٹیوز ہیں. عورت کا بھی سیم ہے، لیکن جیسی عورت کی شادی ہوتی ہے دس چینجز اینڈ دس شفلز. وہ پہلے ماں باپ تھے، پھر جو ہے نا اس کے شادی سے پہلے بہن بھائی تھے، ریلیٹیوز تھے. جیسی شادی ہوئی ہسبینڈ آ کے ٹاپ پہ، کمپنی بدل گئی ہے، کمپنی بدل گئی ہے، ہسبینڈ سی ای او چینج ہو گیا ہے، سی ای او چینج ہو گیا. اور دوسری بات ہے اکثر خواتین کیا کرتی ہیں، یا تو ابھی بھی ماں باپ کو رکھا ہوا ہے یا ابھی بھی اولاد کو سب سے پہلے ہے، یعنی اولاد سیکنڈ پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مرد قوام ہے. تو مرد کو جو ایک سٹیٹس دیا ہے نا، جب تک ہم اس کو پہچانیں گے نہیں. میرے اس میں بھی دو چیلنجز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ خواتین مرد کو قوام مانے اور مرد قوام بن کے دکھائے. اچھا، اس میں میں چاہوں گا یہاں پہ ہم ڈسکس بھی کر لیں قوام کی ڈیفینیشن ایگزیکٹلی، اس کو بھی ڈسکس کر لیں. قوام کا مطلب مرد پتہ کیا سمجھتے ہیں، کوئی چودھری آ گیا سارے بیٹھ جاؤ، سب چھپ جاؤ، ڈر جاؤ، ٹھیک ہے ابھی ہر کی میری خدمت میں لگ جائے. یہ قوام کا مطلب نہیں ہے. قوام کا مطلب اتھارٹی چلانا نہیں ہے. قوام کا مطلب ہوتا ہے گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام قوام ہے. رسپانسبلٹی کا نام ہے نا، رسپانسبلٹی کا نام ہے. آپ اس کی سیکیورٹی کو، اس کی سینس آف سیلف ریسپیکٹ کو پروٹیکٹ کریں، آپ اس کو سینس آف یہ جو سیلف سیکیورٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں، اور آپ اس کو یو شوڈ میک ہر فیل کمپلیٹلی کمفرٹیبل ان یور ہاؤس اینڈ لائک اے پرنسس. دیکھیں آپ لوگوں کو بتاؤں، سب سے بڑی بات تو جو اسی آیت میں آ رہی ہے نا، خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے. آپ دیکھیں آج کل کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ مرد حضرات خرچ نہیں کرتے بیویوں پہ. مطلب انہوں نے بہت اچھی گاڑی رکھی ہوگی، بہت اچھا خود ڈریس سینس ہے، باہر اتنے شاہی ہیں، دوستوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں، بیوی کو اتنا منیمم بجٹ دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی میں گزارا کرے. سم ٹائمز اٹ از ناٹ پاسبل فار ہر نا. اسی لیے تو وہ حدیث میں ہے نا، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ. تو یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو مرد اپنے لیے اسٹینڈرڈ رکھے وہی بیوی کو بھی دے، اور بیوی کے پاس بھی ایک یارڈ سٹک ہو کہ اچھا جی اگر وہ خود نہیں اتنا افورڈ کر سک رہا اور وہ خود بھی اتنا لباس نہیں اتنا پہنتا یا کھاتا پیتا تو ٹھیک ہے، پھر وہ مجھے بھی اگر کام دے رہا ہے تو بات سمجھ آتی ہے نا. لیکن اگر وہی بات ہے کہ ہر جگہ وہ حاتم تائی ہے اور میرے لیے وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جیسے اگر ایک بیوی جا کے جائز طریقے سے ہسبینڈ سے کہتی ہے خرچہ، تو وہ جو آپ نے ریفرنس دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے بیویوں کو الگ کر دیا، وہ فوراً اس آیت کا ریفرنس دیتے ہیں، میں بھی تمہیں الگ کر دوں گا، اور انہوں نے خرچہ مانگا تھا. بہت ریفرنسز ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ اگر ایک وہ جائز خرچہ مانگ رہی ہے، اس کی ضرورت ہے، تو آپ اس کو، اور یو کین افورڈ اٹ نا. ان کا اسٹیٹس دیکھیں، وہ سرکمسٹانسز اس وقت دیکھیں. مطلب مجھے کئی دفعہ یہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور وہ ایک ہار پہنا ہوا ہے، وہ گم گیا، وہ ہار پہن کے جا رہی ہیں سفر میں. وہ ایک کوئی بڑا سیریس ایکسپیڈیشن ہے، لیکن اس میں اپنی بہن سے لے کر ہار پہن کے جا رہی ہیں. اب وہ ہار گم گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھہرا دیا اور کہہ رہے ہیں ڈھونڈو. مطلب آپ وہ لیول دیکھیں کہ ایک اپنی زوجہ کے لیے کیا ہے نا. مطلب ہمارے وہ بھی تو دیکھیں نا، ہم ایک ایگزامپل پہ سٹک ہو جاتے ہیں مرد حضرات، اور یہ نہیں سوچتے کہ دے آر 100 پیرامیٹرز الگ وہ بھی ہیں جن کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں نا خواتین کا بھی رول ہے. جو خواتین نے کمانا شروع کر دیا نا، یہ بھی بہت بڑا مردوں کے لیے فتنہ بن گیا. مرد پھر ہینڈی کیپ ہوتے جا رہے ہیں، مرد چھوڑ دیتے ہیں. ایک آٹومیٹک سا یہ سائیکولوجیکل ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی کی جیب میں پیسے ہیں تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے اسے پوچھنے کی. وہ پھر وہ جو قوام ہونے والا سٹرکچر ہے نا، وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ یہ نا دو سپریٹ انڈیویجولز بن کے پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اب کہتی ہے کہ میں کما رہی ہوں تو میری اپنی مرضی، یہ کہتا ہے پھر میری بھی اپنی مرضی. یہ دونوں یہ جو ریلیشن شپ ہے نا اپنا لائف وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے نا ڈپینڈنسی رکھی ہے دونوں پہ. مرد عورت پہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی جائز خواہشات پوری کرنے کے لیے اور اپنے سکون کے لیے، محبت کے لیے اور اولاد کے لیے. اور جو عورت ہے نا وہ ڈپینڈنٹ ہے مرد پہ فائنینشلی، سیکیورٹی وائز، گھر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جب یہ ڈپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے نا اور ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، مرد اپنی خواہشات باہر گرل فرینڈ سے پوری کر رہا ہے اور پوسٹ میرٹل افیئر سے پوری کر رہا ہے، اور خاتون اپنی فائنینشیل نیڈ جاب سے پوری کر رہی ہے، دین دس ڈسٹرائز دی فیبرک آف سوسائٹی. اور جو سلف کرتے ہیں وہ بچے سفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں when two elephants fight the grass gets crumbled. اور وہ جو حدیث میں آتا نا کہ اگر تم حق پہ بھی ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑو گے، I guarantee you a house in the corner of paradise.